کے پروگرام سے میں ہوں جاسپر عاشق اور میں ہوں سکینہ جاوید۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ 11 اگست کے حوالہ سے ہے۔ تو 11 اگست جو ہے وہ منورٹی رائٹس کے حوالہ سے جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ اس دن قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پاکستان جب بنے گا تو اس میں ہر شخص جو ہے وہ آزاد ہوگا اور اس کے مکمل رائٹس جو ہیں اس کو دیے جائیں گے، اور ہر کوئی اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے جو ہے وہ آزاد ہوگا، اور مذہب جو ہے وہ اپنا اپنا ہے، اس کا حکومت یا ریاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو آج اس نشست میں ہم نے اپنے مہمانوں کو دعوت دی ہے، جن میں ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں مسٹر کاشف الیگزینڈر، جو کہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں اور پریزیڈنٹ ایسوسی ایشن آف انٹرنیشنل لائرز ہیں۔ وی آر ویلکم یو سر۔ اور اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں مس نادیہ حمید، جو کہ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ میں اور چیئر پرسن ہے وومن رائٹ کمیٹی لاہور بار میں۔ وی آر ویلکم یو آلسو میم۔ اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں مس فرح طارق، جو کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں انوائرمنٹ پروٹیکشن اینڈ کلائمیٹ چینج کی۔ ویلکم میم۔ اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر اعجاز گل، جو کہ رائٹر، پوئٹر اور ہسٹورین بھی ہیں۔ وی آر آلسو ویلکم یو ان آر پروگرام سر۔ جی، سب سے پہلے کاشف صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ یہ جو 11 اگست ہے، اس کے منانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم اسے کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیوں مناتے ہیں؟ جی، بہت بہت شکریہ کیتھلک ٹی وی کا اس اہم دن پہ کہ جہاں پہ منورٹی ڈیز 11 اگست کو منایا جاتا ہے۔ اس کا یہ منورٹی ڈیز جو ہے وہ 2009 کے اندر حکومت پاکستان نے ڈکلیئر کیا تھا ود دا کولیبریشن جو نیشنل ہیومن رائٹ جو UN کی ایک ریزولوشن کے تحت اسی کا فالو اپ ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں سب سے اہم جو چیز ایڈ تھی وہ 11 اگست کی جو تقریر ہے قائد اعظم کی، جس کے اندر ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ منورٹیز جو ہیں وہ پاکستان میں آزاد ہیں، لیکن جو فاؤنڈر آف پاکستان ہیں انہوں نے بیسیکلی یہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے ساتھ ایڈریس کیا تھا، جو کہ آئین سازی کر رہی تھی اس وقت۔ تو آئین سازی کے لیے انہوں نے اپنے ڈائریکٹیوز ایک سپیچ کی صورت میں بیان کیے کہ یہاں پہ منورٹیز جو ہیں وہ آزاد ہیں، ان کو ہر اپنی آکوپیشن کے لیے، اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزادی حاصل ہے، اور اسی کے ریفرنس سے بعد ازاں پھر آئین سازی ہوئی اور موجودہ آئین کے اندر وہ ہمیں رائٹس اویلیبل ہیں۔ تو یہ ایک اہم دن ہے اور حکومت پاکستان نے اس کو 2009 میں ایک نیشنل ڈے کے طور پہ منانا شروع کیا ہے، جس میں اس بات کا اعادہ کیا جاتا ہے کہ جو منورٹیز ہیں انہوں نے کیسے پاکستان کی پروگریس میں نیشن بلڈنگ کے اندر اپنا اہم کردار ادا کیا۔ زیادہ تر جو کرسچن منورٹی ہیں اس کا زیادہ تعلق جو ہے وہ ایجوکیشن کے ساتھ اور طب کے شعبے کے ساتھ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ویسے تو تمام منورٹیز موجود ہیں، ہندو، سکھ، پارسی، بائیز، جو کانسٹیٹیوشن میں ان کی باقاعدہ ایک الیبوریشن بھی موجود ہے کہ یہ والی شیڈیول کاسٹ، یہ جو منورٹیز ہیں یہ ہمارے پاکستان کے اندر جو پاکستان کا جھنڈا سفید رنگ سے جس کی عکاسی کرتا ہے۔ تو ایک اہم دن ہے جس میں ہم بار بار مختلف پروگرامز کے، جیسے کیتھلک ٹی وی نے اب اس کا ارینج کیا ہے، اس میں اعادہ کرتے ہیں کہ کس طرح ہماری منورٹیز جو ہے وہ اپنی نیشن کی پروگریس کے اندر اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ مس، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ موجودہ حالات میں ہمیں اقلیتوں کے کون کون سے رائٹس پر بات کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو میں کیتھلک ٹی وی کا شکریہ ادا کروں گی کہ وہ ہمیشہ ہی مختلف موقعوں پر اور مختلف جو منورٹی کے ایشوز ہیں اس کو ریز کرتا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ کون کون سے رائٹس کی بات کرنے کی ضرورت ہے، تو اگر ہم کانسٹیٹیوشن کے مطابق دیکھیں تو رائٹس تو ہمارے پاس بہت سارے اویلیبل ہیں، جو کہ ہم نے UN کے ساتھ ٹریٹیز بھی سائن کی ہوئی ہیں، کچھ ان کے ساتھ ایگریمنٹس بھی کیے ہوئے ہیں۔ تو اس کے مطابق ابھی اگر دیکھیں موجودہ صورتحال کے اندر تو منورٹیز کو رائٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل تو ہیں، لیکن پریکٹیکل فارم میں وہ رائٹس کی امپلیمنٹ کرتے ہوئے بہت سارے مسائل کا سامنا آتا ہے۔ جیسے کہ ہم اب بات کریں ریلیجن کی، کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہر شہری کو اپنے اپنے جو مذہب ہے آزادی ہے اس کو پروفیس کرنے کی۔
قائد اعظم کی 11 اگست کی اسپیچ بھی اس کو الیبوریٹ کرتی ہے. پاکستان صرف جو ہے وہ مسلم ملک نہیں ہوگا بلکہ اس میں بسنے والی تمام اقلیتوں کو یکساں اور جو حقوق ہیں وہ حاصل ہوں گے. لیکن پریکٹیکل فارم میں دیکھا جائے تو جو وہ حقوق ہمیں کانسٹیٹیوشن بھی دیتا ہے اور جب پاکستان بنا تھا تب بھی گارنٹی دی گئی تھی, اس کی وائلیشن ہو رہی ہے. جس طرح ہم آئے دن مذہبی انتشار کو دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم یہ نہیں سمجھتے یا یہ ہماری گروتھ اس طرح نہیں ہو سکی, ہم ارتقاء کے اس پروسیس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکے ایز اے بر صغیر کے جو لوگ تھے, کہ یہاں پہ بسنے والی مختلف جو کمیونٹیز یا مختلف مذاہب کے لوگ ہیں اس خطے کی نمائندہ ہیں اور اس کی خوبصورتی کو اجاگر کر رہی ہیں. جہاں پہ ریلیجن کی بات ہوتی ہے, ریلیجن میں آپ کو ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور دوسرے کے عقیدے کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے آگے بڑھتے جانا ہے ایک ایک کے ساتھ. تو میرے مطابق جو سب سے زیادہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے, جیسے کرسچن فیتھ کے آرٹیکلس ہیں وہ اسلام کے اندر وہ اس کا ڈیفینیشن یا اس کا ماننے کا طریقہ کار فرق ہے. ہندوؤں کے جو ریلیجس یا فیتھ کے آرٹیکل ہیں وہ فرق ہے. تو ہمیں ایک دوسرے کے فیتھ کی رسپیکٹ کرنی چاہیے جو کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر بتایا گیا. آزادی خیال کا جو ہے اس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے کہ سب کو کانسٹیٹیوشنلی اپنے جو ہے تھنکنگ ہے یا اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنے کا آزادی ہے, لیکن پریکٹیکلی ہم اس سے کافی حد تک یہاں تو بہت اوور استعمال ہو جاتا ہے اس رائٹ کا, یہاں پر بہت کم ہو جاتا ہے. جی فرحت طارق آپ سے پوچھیں گے, جب پاکستان بنانے کی بات تھی تو 1940 سے 1947 تک یہ نعرہ بہت مشہور رہا, ہندو مسلم سکھ مسیحی. تب یہ لفظ جو مسیحی چونکہ اب گورنمنٹ میں یہ پروو ہو گیا تو اس لیے میں نعرے کو تھوڑا تبدیل کر کے بات کر رہا ہوں. تو ہندو مسلم سکھ مسیحی سب بھائی بھائی, یہ نعرہ جو تھا 1940 سے 47 تک بہت مشہور رہا, کیونکہ اس وقت تک قائد اعظم کے ساتھ ہمارے جو عوامی لیڈر تھے وہ مل کر چل رہے تھے اور قائد اعظم نے یہ نعرے کو پاپولر کیا. تو کیا جب رائٹس کی بات ہو رہی تھی منورٹی کی تب, تو جب قائد اعظم نے یہ تقریر بھی کی 11 اگست کی, کیا آج پاکستان کے اندر یہ رائٹس جو ہیں وہ مل رہے ہیں ہمیں؟ سب سے پہلے میں اپنے دیکھنے والے تمام ناظرین کو خداوند یسوع مسیح کے نام میں اسلام بولنا چاہتی ہوں, اور کیتھلک ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا تاکہ ہم مائنورٹیز کے رائٹس کے اوپر بات کر سکیں, جو کہ بہت امپورٹنٹ ایک ڈسکشن ہے. اور آپ کے سوال کی بات کریں تو سر آپ نے بڑا خوبصورتی طریقے سے اس کو بیان کیا ہے کہ ہمیں کس طرح سے پہلے مسیحی ہندو سکھ اور مسلمان 1947 سے ہمیں پہلے ملے جلے نظر آتے ہیں, اور اس وقت پہ ہمیں اپنے بہت سارے ایسے مسیحی لوگوں کی, اپنے ایسے اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ہمت اور جرأت نظر آتی ہے جنہوں نے پاکستان کے قیام میں بڑی اپنی نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا. ان میں سے ایک کا ذکر جو سب کو بہت معلوم بھی ہے, ایس پی سنگھا صاحب, جنہوں نے کہا کہ ہم سینے پہ گولی کھائیں گے, پاکستان بنائیں گے. اور ان کی کاوشوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان 1947 کو وجود میں آیا. اور جو قائد اعظم کی اسپیچ کی آپ نے بات کی ہے اس میں بڑا خوبصورت طریقے سے انہوں نے بھی مائنورٹیز کے حقوق کو بڑا تحفظ اور مہیا کیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ آج وہ تحفظ جو انہوں نے اپنی 11 اگست کی اسپیچ میں جس کا ذکر کیا تھا, شاید وہ قانونی طور پہ آئینی طور پر تو موجود ہے, لیکن اس کی عملی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ تھوڑی سی کہیں نہ کہیں پر بہت جگہوں پر ہمیں پامال ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اور بہت سارے ایسے حقوق ہیں جہاں پر ان کی اسپیچ کی بھی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے کہا ریلیجن ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا بزنس آف دا اسٹیٹ, لیکن یہاں پر ہم ریلیجن سے پہلے اگر ہیومینٹی کا ذکر کریں تو آج تو پاکستان کے اندر وہ بھی پامال ہوتی ہوئی نظر آتی ہے بہت سارے مواقع پہ. اس میں آپ کی اقلیتوں کی جان مال وہ بھی محفوظ نظر نہیں آتی. تو بہت سارے ایسے رائٹس ہیں جو اگر ہم ریلیجیس ایشوز کو چھوڑ کے بھی بات کریں تو ہیومینٹی کی بیس کے اوپر پہلے وہ ہمیں اپنے ایز اے پاکستانی شہری ہمیں اپنے لوگوں کو مہیا کرنے کی ضرورت ہے.
مسٹر اعجاز، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ تاریخ پاکستان میں مسیحیوں کا کیا کردار رہا ہے؟ تاریخ پاکستان میں مسیحیوں کا بہت اہم رول ہے. حضرت قائد اعظم جو ہے ان کے ساتھ ان کے اپنے لوگوں کی وہ محبت نہیں تھی جو منارٹی نے ان کو دکھائی. تو جب 23 مارچ کا جلسہ موجودہ منٹو پارک لاہور یادگار پاکستان ہو رہا تھا تو اس میں شامل ہونے والوں میں سردار شام سنگھ، جن کو ہم بعد میں ایس ایس ایلبرٹ کے نام سے جانتے ہیں، سردار شام سنگھ اس میں شامل تھے، سنگھا صاحب تھے، ان کے ساتھی تھے، راج کماری صاحبہ کا بھی ذکر اس میں ہے کہ وہ بھی ان میں شامل تھے. تو ان لوگوں نے خصوصی طور پہ قائد اعظم سے اپنے حقوق کی بات جو ہے اس کا پیراگراف جو ہے اس میں شامل کروایا کہ ہم چونکہ دل و جان کے ساتھ جو ہے اس نئے وطن کے لیے اپنے جو ہے وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. باقی بہت سی چیزیں ہم سب کے علم میں ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے کس طرح سے قائد اعظم کی آواز کو لبیک کہا اور کس طرح سے انہوں نے ہر طرح کے لالچ اور ہر طرح کی جو دھمکی تھی. تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ مولانا آزاد جو تھے اور پٹیل جو تھے، یہ ان کو خصوصی جو ہے یہ ایک ٹاسک دیا گیا کہ آپ یہ منارٹیز کے جو لیڈرز ہیں ان کو جو ہے وہ کسی طریقے سے رام کریں کہ یہ قائد اعظم کا ساتھ نہ دیں. لیکن ان لیڈرز جو تھے ہمارے، ان کو ہم شابش دینی چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہر طرح کے لالچ اور خوف کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، جیسے ابھی آپ نے سنا بیٹی نے بتایا کہ کوئی بھی نہیں تھا جب ماسٹر تارا سنگھ نے یہ کہا کہ جو مانگے پاکستان اس کو ملے قبرستان. کوئی بھی آج کی اکثریت کا کوئی بھی بندہ نہیں تھا، لیکن ایس پی سنگھا صاحب جو ہیں وہی تھے جنہوں نے اس کا جواب دیا کہ پاکستان بنائیں گے سینے پہ گولی کھائیں گے. تو ہماری کمیونٹی کا اگر یہ ہمارے جو 3 لوگ تھے، ان کا جو کاسٹنگ ووٹ یا جو بھی ان کا وہ تسلسل جا اس میں، تو اس نے پنجاب کی تقسیم کو آسان کیا. تقسیم ہو جاتی، لیکن اگر یہ 3 حضرات جو ہیں وہ فضل علائی صاحب، گبن صاحب اور ایس پی سنگھا صاحب، اگر یہ چونکہ 80 ووٹ دونوں کے پاس تھے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں مسلمان تھے جن میں مقابلہ تھا اور دونوں ایک ہی ڈویژن سے تعلق رکھتے تھے، خضر جاٹوانا صاحب اور افتخار ممدوٹ صاحب. لیکن وہ باپ بیٹے رول القدس کی برکت کے وسیلہ سے وہ 88 ووٹ جو ہیں وہ 91 ہو گئے اور پاکستان کا جو ہے وہ تقسیم جو ہے پنجاب کی وہ آسان ہوئی. اچھا، یہ بہت زبردست آپ نے بات کی ہے کہ شاید منورٹی زیادہ مخلص تھی جو آج کی منورٹی ہے، قائد اعظم کے ساتھ زیادہ مخلص تھی، کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں یہ قائد اعظم کی آئیڈیالوجی کے ساتھ کتنے مخلص ہیں کہ کوئی سامنے نہیں آیا. جب ماسٹر تارا نے یہ بات کہی ہے تو کوئی سامنے نہیں آیا. ایس پی سنگھا صاحب ہیں جی، وہ ماسٹر تارا سنگھ جو ان کے سامنے وہ آئے اپنی چیئر سے اٹھ کر، انہوں نے اس کو جواب دیا ہے پاکستان بنائیں گے سینے پہ گولی کھائیں گے. تو یہ مخلص ہونے کی بات ہے. مخلص ہونے کی بات. جی کاشف بھائی، آپ ہمیں بتائیں کہ آج کا دن جو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ بڑا ایک اہم سوال ہے آپ کا کہ آج کے دور میں 2024 میں منارٹیز کو اسپیشلی، میں تو کیونکہ ایک کرسچن چینل کے اوپر ہوں تو کرسچن سے ریلیٹڈ بات کو ہمیں کیا فائدہ ہے اس کا. نو ڈاؤٹ کہ بہت ساری کمیاں اور بہت سارے ڈسکریمنیشنز موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے مختلف شعبہ زندگی کے اندر جو ہماری کرسچن ریپرزنٹیشن ان دی شیپ آف گورنمنٹ جابز اور گورنمنٹ کے اندر ایک نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں. اور انہوں نے اس میں جیسے پاک فوج کے اندر ہمارے بہت ساری کی پوسٹ کے اوپر لوگ موجود ہیں، جن میں موجودہ ایک ریسنٹلی ہمارے میجر جنرل جو ہیں وہ بھی پوسٹ ہوئے ہیں 3 اسٹار جنرل میں سے،
ان کا نام شمار ہوا ہے. اسی طریقے سے ہماری ایک ڈاکٹر ہیں وہ بھی بریگیڈیئر ہیں. اس طرح ہمارے ایئر کمانڈور ہیں پاکستان نیوی کے اندر, وہ بھی پروموٹ ہوئے ہیں. تو بڑی ایک اہم کی پوسٹ کے اندر منارٹیز کا ہمیشہ سے کردار رہا ہے, جس میں ایجوکیشن ہے اور خاص کر میڈیکل کا شعبہ ہے, اور اسی طرح سے سول سروسز کے اندر اور پاک آرمی کے اندر. تو آج کے دن کے اندر ہماری کمیاں تو بہت ساری ہیں. کمی سے مراد تو میں اگر ہسٹری کی بات کریں, جیسے اجاز صاحب نے بات کی ہے کہ اس وقت جو دیوان بہادر ایس پی سنگھا ہیں وہ اس وقت کی اسمبلی کے اسپیکر بھی تھے, اور انہوں نے ہی فورسفلی وہاں پہ کھڑے ہو کر ماسٹر تارا سنگھ نے جب اسمبلی کے سیڑھیوں کرپان نکال کر نعرہ کہ جو بھی کوئی ووٹ دے گا, تو اس وقت ایس پی سنگھا نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کو بنائیں گے اور سینے پہ گولی کھائیں گے. تو کسی اور جماعت نے یا میجورٹی نے آ کے اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا تھا. تو اگر ہم 1965 کی جنگ دیکھ لیں, 1971 کی جنگ دیکھ لیں, تو بہت سارے ایسے مسیحی لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی قربانیاں دیں اور اس پاکستان کو بچانے میں, پاکستان کو ڈیفینڈ کرنے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. تو یہ ہمیشہ سے کرسچن منارٹیز جو ہیں وہ اپنا خون دیتی رہی ہیں اس ملک کو, اس زمین کو, اور اپنا کردار اور اس وائٹ نشان کو جو کہ جھنڈے کے اندر موجود ہے, ہمیں اس کو نمایاں کرتے رہے ہیں. اگر ہم اپنی ڈسکرمنیشن کی بات کریں تو وہ تو ہمیں شروع میں ہی پتہ لگ گیا تھا. 11 اگست 1947 کی اسپیچ کے اندر کہا گیا کہ سیکولر پاکستان ہوگا, لیکن 23 اگر آپ دیکھیں آئی تھنک سو کہ مارچ 1949 میں جب قرارداد مقاصد آبجیکٹو ریزولوشن کا پاس ہونے کے بعد اپنے آپ ہی ایس پی سنگھا صاحب نے اپنا ریزائن کر دیا تھا کہ اب ایک مسلم ہاؤس کے اندر ایک جو کرسچن بندے کا اسپیکر رہنا مناسب نہیں رہا. تو آپ اسی سے اگر ہم ہسٹوریکلی اگر دیکھیں تو جب مائگریشن سٹارٹ ہوئی تو مائگریشن کے دوران بہت سارے سکھ اور ہندو جو ہیں وہ مائگریٹ کر کے ہندوستان میں چلے گئے. تو ہمارے تقریباً اگر ہسٹری میں دیکھیں تو 60,000 سے اوپر ٹیننٹس تھے جو مختلف سکھوں اور ہندوؤں کے پاس کام کرتے تھے. تو ان کو بھی چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو پراپرٹیز کے اندر حصہ دیا جاتا اور وہ اپنی کلٹیویشن کے اندر پارٹ, جہاں پہ وہ آلریڈی کلٹیویشن کر رہے تھے, لیکن انفارچونیٹلی ان کو ان میں حصہ نہ دیا گیا. اسی کا اظہار ایس پی سنگھا اور مختلف فضل الہی وغیرہ نے اپنی تقاریر کے اندر بھی قومی اسمبلی کے اندر کہا کہ مختلف جماعتوں نے, مختلف لوگوں نے کرسچن کمیونٹی کو مارنا شروع کر دیا ہے, ان کو ظلم و ستم کرنا چاہیے, ان کو فورسفلی مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ سویپر کا شعبہ اختیار کریں جو کہ اس وقت شیڈیول کاسٹ ہندو لیتے تھے, اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. تو یہ تو رائٹ فرام دی بگننگ ڈسکرمنیشن اور پرسیکیوشن سٹارٹ ہو گئی تھی, اور اب تھوڑا اضافہ زیادہ ہو گیا ہے, لیکن ہم مثبت چیزوں کی طرف بھی جائیں تو زیادہ بہتر ہے. اگر ہم ہر جگہ برائی کی بات کریں تو ہمارے بہت سارے پاکستان کے ایک روشن خیال چہرہ بھی موجود ہے. اس روشن خیال چہرے کی صورت میں ہماری بہت سی سول سروسز کے اندر اور بہت ساری جگہوں میں ہمارے منارٹی کے لوگ موجود ہیں, لیکن ہم زخم کھائے ہوئے 1947 سے ہیں, اور آج تک ہمیں کانسٹیٹیوشن کے اندر رائٹس دیے گئے ہیں, لیکن وہ پریکٹیکلی اویلیبل تو نہیں ہیں. ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنے مذہب اور مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں. آزادی کا مقصد صرف مذہبی آزادی نہیں ہے, معاشرتی آزادی ہے, معاشی آزادی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں جابس کے لیے ہمارے کوٹا سسٹم یا جو بھی گورنمنٹ پالیسی بنائیں تو اس میں ہمارا کردار اور ہماری حیثیت کو ریکگنائز کرتے ہوئے وہ چیزیں اڈاپٹ کی جائیں. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے بڑے اچھے سے اس کو ایکسپلین کیا. مس, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم اپنے رائٹس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ جیسے بات ہو رہی تھی کہ ہم کانسٹیٹیوشنلی رائٹ تو رکھتے ہیں, تو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اگر کسی پرسن کے ساتھ اس کو لبرٹی یعنی اس کی آزادی کو حق اس سے لیا جا رہا ہے تو اس کے لیے پراپر فورمز ہیں, جیسے کہ پولیس کو کمپلین کی جا سکتی ہے, کورٹ کے اندر ریٹ فائل کی جا سکتی ہے, اس کے تھرو وہ اپنے جو گارنٹی یا فنڈامنٹل رائٹس ہیں جس کی کانسٹیٹیوشن بھی گارنٹی دیتا ہے اور آئین بھی ہمارا, باقی بھی ادارے جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بنے ہوئے, تو ہم ان سے رجوع کر سکتے ہیں. اور جہاں تک بات کریں کہ ہم باقی سارے رائٹس جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو کہ ایک انسان کو حاصل ہونے چاہیے, یا منورٹی کو یا میجورٹی کو, تو اس کے لیے بہتر طریقہ کار ہے کہ ہمارے نمائندگان جو اسمبلیوں میں موجود ہیں اس کے اندر چینج لایا جائے, کیونکہ ہمارے پاس موسٹلی جو لاز ہیں وہ آلریڈی
पहले से बने हुए थे, उसमें थोड़ी सी माइनर अमेंडमेंट के साथ हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वक्त के साथ साथ बहुत सारे फीमेल्स के ऊपर भी लॉज बने हैं, तो उनको अगर जानेंगे तो उनके हम हकूक़ हासिल कर सकेंगे। अगर वो हक़ आप समझते हैं कि उस पर कानून साजी नहीं की गई, तो हमारे नुमाइंदगान हैं, कोर्ट है, हमारा पूरा सिस्टम है जुडिशरी का, वहाँ से आप हेल्प लेके अपनी जो है वो जो भी उस राइट की पामाली है या उस हक़ की पामाली है उसके लिए रिड्रेस किया जा सकता है या उसके लिए हक़ हासिल किया जा सकता है। अच्छा मिस फरा, आप बताएं कि हमारे बहुत से मजहबी, सियासी, समाजी लीडर जो हैं वो इन राइट्स को हासिल करने के लिए हमारी किस तरह से रहनुमाई कर सकते हैं? जी सर, राइट्स को हासिल करने के लिए मजहबी जितने भी लीडर्स हैं उनका बहुत बड़ा किरदार है। और जिस तरह से मैंने पहले भी बात की कि अपने जो मसीही लीडर्स हैं उनकी काविशों के बगैर पाकिस्तान वजूद में नहीं आया। अब पाकिस्तान में राइट्स हासिल करने के लिए भी हमें मसीही रहनुमाओं की ज़रूरत है। जब तक रिप्रेजेंटेशन हमारी मुकम्मल तौर पर नहीं होगी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर और नॉन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, तब तक हमारी माइनॉरिटीज़ के जो इश्यूज़ हैं या राइट्स हैं उनका प्रॉपर उस लेवल तक पता नहीं चलेगा। तो मेरे ख्याल से जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जितने हमारे इवन माइनॉरिटी के मिनिस्टर्स हैं, उनकी ये बड़ी काविशें होनी चाहिए कि वो अपने जितने भी माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ हैं स्पेसिफ़िकली उनको हाईलाइट करें, उसके अकॉर्डिंग वो लॉ के अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करें, अपने लोगों की आवाज़ को आगे प्रमोट करें, ताकि जितने हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन के इश्यूज़ आते हैं इवन स्टूडेंट्स के साथ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी, तो उन सबको हम काउंटर कर सकें। थैंक यू मिस फरा। मिस्टर जाज, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी खामियां हम में, ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ पर हम लेक करें कि हमें जो है वो अपने राइट्स को हासिल करने में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? इस सवाल का जवाब बड़ा सादा सा है। 37 का जब इलेक्शन हुआ तो आपके साथ ही मजांग मोहल्ला है, तो गांधी साहब को एक हफ़्ता यहाँ रहना पड़ा इस मोहल्ले में उन लोगों के साथ, ताकि उन लोगों जैसे वो बन सकें, लोगों को एहसास हो कि मैं इनका लीडर हूँ। लेकिन आज चूँकि बदकिस्मती ये है कि हमारे लीडर्स जो हैं वो उतनी देर तक हमारे साथ होते हैं जब उनको वोट की ज़रूरत होती है या जब वो पोजीशन से अलग होते हैं, तो वो जैसे ही उनका अपना वक्त जो है वो बेहतरी की तरफ जाता है तो वो उनको हमसे कुछ लेन देन नहीं होता है। वो हमारे अब चूँकि हमारे पास प्लेटफॉर्म भी नहीं है, एजुकेशन एक सिलसिला था, फिर पब्लिकेशन ना होने के बराबर है। एक वक्त था हम सुखन मिनॉरिटी व्यू, वो हमारी तर्जमानी करता था हमारे मसाइल की भी, प्लस ये है कि वो मालूमात में भी इजाफे का बायस था। लेकिन अब वो सहूलतें हमारे पास नहीं है, हम इस तरफ जाने के लिए तैयार भी नहीं हैं। एजुकेशन जो है बुनियादी तौर पे आपकी तब्दीली का सबब जो है वो आपकी तालीम है। और हमारे बच्चे जो हैं, मैं कहूँगा कि चर्च और प्लस जो है चर्च भी जो खिदमत पहले अंजाम देते रहे, अब वो भी उससे थोड़ा 2 कदम नीचे आ गए हैं। और सियासतदान जो हैं समाजी जो हमारे रहबर हैं, उनको तो इस बात से कोई गर्ज नहीं, कोई पढ़ता है नहीं पढ़ता, कोई काम करता है नहीं करता, कोई नशे में फंस गया, और वो दूसरे जो हमारे समाजी मसाइल हैं उनको ये अच्छा लगता है कि नौजवान बच्चे बच्चियाँ उनके साथ फिरते रहें। उनकी वो डेरे जो बने हुए हैं, उनके जो ऑफिस हैं, वहाँ पे बस रौनक होनी चाहिए। इसके लिए जब तक हर फर्द मसीह मिनॉरिटी का, किसी भी मिनॉरिटी से उसका तल्लुक़ है, जब उसको खुद पहचान होगी, अपनी ज़रूरत महसूस करेगा, उसके लिए जस्तजू करेगा। अब हम देखते हैं कि बहुत से छोटे घरों से बच्चे हैं, एसी की जिम्मेदारी निभा रहा है कोई बच्चा पुलिस ऑफिसर है, लेकिन उनकी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो आम लोगों की तरह है। तो जब हम खुद कोशिश करेंगे, खुदा हमारा मददगार है। जी काशिफ साहब, आप लॉ के तालिब इल्म हैं और आज 11 अगस्त जब हम राइट्स की बात कर रहे हैं तो अपनी मसीही कौम को क्या मैसेज देंगे कि हम किस तरीके से अपने राइट्स का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं? 11 अगस्त का दिन नो डाउट के मिनॉरिटीज़ को रिकग्नाइज़ करने के लिए ये दिन मुकर्रर किया गया है। इस दिन इनकी जो खिदमात है उसको रिकग्नाइज़ करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स ज़रूर बनाए जाते हैं, लेकिन हम 11 अगस्त का दिन इस
تجدید کے ساتھ بھی منا سکتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. یہی میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیا تجویز دیں گے اپنی مسیحی قوم کو کہ ہم اپنے رائٹس کو جو ہیں وہ حاصل کر سکیں, اس کا تحفظ کر سکیں؟ جی بالکل, ہم اس کے لیے بہت کچھ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ہر وقت اس بات کا راگ نہیں الاپنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی. وہ قوم جو خود بذات خود جدوجہد نہ کرے, اپنی رائٹس کے لیے آواز بلند نہ کرے, اور خالی آواز نہیں بلند کرنی, اس کے لیے پریکٹیکل چیزیں اڈاپٹ نہ کرے, اس وقت تک اس قوم کی کبھی بھی قسمت بدلتی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں قانون سازی نہیں ہے, اسمبلی میں ہماری نمائندگی نہیں ہے, ہمیں جابز کا کوٹا نہیں مل رہا, ہماری جابز کے اندر یہ کمیاں ہیں, تو ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی ہے مختلف لیگل فورمز پہ, مختلف پولیٹیکل فورمز پہ. ہمیں مختلف ایک کولیبریٹو جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. جس قوم کے اندر کولیبریٹڈ جدوجہد نہیں ہے اور وہ سکیٹرڈ ہے, تو وہ کبھی بھی کسی ایک نقطے پہ جو اس کے لیے ان کے سامنے مسائل کا سامنا ہے اس کو حل نہیں کر سکتی. آج 11 اگست کے دن کے توسط سے میں ضرور ریکویسٹ کروں گا تمام پولیٹیکل حضرات سے, تمام مذہبی لیڈران سے, کہ ہمیں اپنے مسائل کو ریکگنائز کرنا چاہیے اور ان کو اسیس کرنا چاہیے کہ ہمیں اصل میں کون سا ایسا مسئلہ ہے جو کہ ہماری قوم کو درپیش ہے, جس کی وجہ سے ہم نیشنلی گرو نہیں کر پا رہے. اور اس مسئلے کو ریکگنائز کرنے کے بعد سوائے تقاریر اور لیڈرشپ پروگرامز نہیں کرنے, ہم نے اس کے لیے عملی جامہ کے طور پر اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے. اور وہ قوم جو جدوجہد نہ کرے اور اپنی صرف باتوں کی حد تک رہے, تو وہ پھر اسی طرح استحصال کا شکار رہتی ہے, ڈسکرمنیشن کا شکار رہتی ہے. ہمیشہ میجورٹی منورٹی میں فرق ہی یہی ہوتا ہے کہ میجورٹی ہمیشہ ایک قدرت کا قانون بھی ہے کہ وہ ہمیشہ منورٹی کو سپریس کرتی ہے. رائٹ, ہیومن رائٹس کے نام پر ہم اگر کچھ رائٹس اپنا مانگتے ہیں تو وہ تو کانسٹیٹیوشن ہمیں دیتا ہی ہے. اگر کوئی کانسٹیٹیوشن رائٹ ہمیں نہ نہیں دے رہا ہو تو اس کے لیے ہمارے لیگل فورمز ہیں, پولیٹیکل فورمز ہیں, لیکن ان کو اویل کرنا بھی تو ہمارا ہی کام ہے. اگر ہم اس کے لیے صرف اپنے چینلز پہ یا مختلف جگہ پر مختلف نشستوں کے اوپر سوائے شور کریں گے اور اس کے لیے پریکٹیکل جدوجہد نہیں کریں گے, تو ہمیں کوئی بھی قوم یا کوئی بھی حکومت, کوئی بھی مذہبی تنظیم یا مذہبی طور پر ڈسکرمنیٹڈ کیے جانے سے نہ روک سکتے ہیں, نہ کوئی قوم یا حکومت ہمیں رائٹس دے سکتی ہے. تو آج کے دن کے لیے میں تو یہ بار بار کہوں گا کہ 11 اگست کے دن ہم اس بات کا اعادہ کریں کہ ہم متحد ہو کر اور ایک جوائنٹ ایفرٹ کریں ریگارڈنگ, اگر قانون میں کوئی کمی ہے اس کے لیے قانون میں تبدیلی کے لیے کریں, اگر کوئی ہمارے جابز کے لیے ہمیں نہیں کرے تو اس کے لیے بھی ہم باقاعدہ ایک لیڈرشپ کے تحت رہتے ہوئے باقاعدہ اپنی جدوجہد کا آغاز کریں. اور آخرکار ایولیوشن کا ایک فادر جی نے بڑا ایک ہمیں آج ایک بات کہی تھی کہ ایولیوشن جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں تربیت بھی دیتا ہے اور ہمیں چیزیں سکھاتا بھی ہے اور وقت کا ساتھ ہمارے میں تبدیلی بھی پیدا کرتا ہے. تو اگر ہم 77 سال کے اندر ایوالو نہیں کر سکے, اور ہمیں پتہ ہے کہ 1949 کے اندر ہی ہمارے ساتھ زیادتی شروع ہو گئی تھی, تو 77 ایئرز از انف کہ ہم اس سے تربیت حاصل کریں اور اپنے رویہ جات میں تبدیلی کریں. مس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, جیسے سر نے بڑے اچھے سے ہمیں بتایا کہ منورٹیز کو لے کے ہمارے جو رائٹس ہیں لا کے مطابق ہمیں کیسے حاصل کرنے چاہیے, یہ کیا کرنا چاہیے, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم اپنی قوم کی تربیت کیسے کریں ان رائٹس کو حاصل کرنے کے لیے. جو سب سے زیادہ ضروری ہے حق حاصل کرنے کے لیے کہ آپ کو حق کا پتہ ہو کہ یہ آپ کا حق بنتا ہے. تو جہاں تک ہم سوشل میڈیا بھی بہت زیادہ وسیع اس کی رینج ہو گئی ہے, بہت لوگوں کے اب ہاتھ کے اندر ٹیکنالوجی پہنچ گئی ہے, تو سوشل میڈیا کا ایک پازیٹیو یوز کرتے ہوئے ہمیں پہلے تو لوگوں کو یہ اویئر کرنا چاہیے, ایک تربیت ہے کہ ان کے حقوق کیا کیا ہیں, کیونکہ ایک بندے پہ ظلم تب تک ہوتا رہتا ہے جب تک اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو ڈیفینس کا بھی رائٹ اویلیبل ہے کہ وہ اپنے تحفظ کے لیے آواز اٹھا سکتا ہے. تو ان حقوق کو حاصل کرنے کے لیے تو بہتر ہے کہ سب سے پہلے تو اس کو اویئر کیا جائے, اور مختلف جو سورسز ہیں, ہمارا سوشل میڈیا سب سے بڑا ہے, اور پھر چرچ جو ہے دوسرا اپنا کردار ادا کر سکتا ہے کہ مختلف طرح کے سیمینارز اپنے چرچز کے اندر آرگنائز کر کے جو بھی اس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے اس کو بلایا جائے, تاکہ وہ اس کمیونٹی کے اندر چینج لے کے آئے. اس کو بتائیں گے تو وہ اپنے حقوق حاصل کر سکیں گے. یعنی انفارمیشن ہونی بہت ضروری ہے. انفارمیشن بہت ضروری ہے.
ایک جب تک آپ کو اپنے رائٹ کا پتہ ہی نہیں تو آپ اس کے لیے آواز کیسے اٹھا سکیں گے. تو اس کے لیے ہمیں لیگل اویئرنیس اور پولیٹیکل اویئرنیس کے سیشن جو ہے وہ آرگنائز کرنے چاہیے. اور جہاں تک بات ہوتی ہے لیڈرشپ کی, وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے ہاں لیڈرشپ کا کافی فقدان ہے, تو وہ بھی ساتھ ساتھ ان کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ ایجوکیشن جو ہے وہ سب سے بڑا ٹول ہے کسی بھی معاشرے کی تبدیلی کے لیے اور کمیونٹی کی تبدیلی کے لیے. تو ایجوکیشن کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. دوسرا جو ہے, جب ہمارے اندر سے لیڈر پیدا ہوں گے تو ہی وہ جا کے آگے اسمبلیز میں پراپر طریقے سے وہ لاء کو جانتے ہوں گے, تو ہماری نمائندگی کر سکیں گے اور قانون سازی کروانے میں. کیونکہ ہمارے ہاں جو کرسچن کمیونٹی کی اسپیسیفکلی بات کی جائے تو بہت ہی چیدہ سے قوانین ہیں جو کہ ہمیں جب یہاں پہ گوروں کی حکومت تھی تب سے چلتے آ رہے ہیں, اس میں چینج کی ضرورت ہے. وہ کہ میں بات نہیں کرتی کہ میرج اور ڈائیورس ایکٹ کی چینجز کی جائے, کیونکہ یہ چینجز جو ہیں ہم نے کینن لاء سے لی ہوئی ہیں, یہ سارے لاز انہی سے ڈرائیو ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں, ان کے اوپر فوکس کیا جائے تو ہی ہم جب ان کی تربیت کریں گے کہ ہمیں کیا کیا چاہیے, جب ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ یہ ہمارے مسائل ہیں, اس کے اوپر ہم فوکس کریں گے اور سارے مل کے اپنا کردار ادا کریں گے, تو میرے خیال میں ہم وہ جو ایک بہتر معاشرے کی تشکیل ہے تربیت کے تھرو کر سکتے ہیں. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں اسپیشلائزیشن کی طرف بڑھنا چاہیے, بالکل, ہمیں پراپر چیزوں کو سیکھنا چاہیے. بالکل میم جیسے آپ نے بولا کہ ہمیں اپنے رائٹس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, پھر ہم اس رائٹ کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں. لیکن فار ایگزامپل بہت بار ایسا ہوتا ہے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں, ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوتی. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں, لائک اگر ہم بات کریں بھٹے پہ کام کرنے والے لوگوں کی, جیسے ہم جانتے ہیں کہ جیسے ہی رینی سیزن سٹارٹ ہوتا ہے وہ ان لوگوں کا سورس آف انکم بند ہو جاتا ہے. لیکن ان کو پھر کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو ان کا اس بھٹے کا مالک ہوتا ہے وہ جتنے پیسے دیتا ہے اسی پر اپنا گزارا کرنا ہوتا ہے. اس میں بہت زیادہ ہماری کرسچن کمیونٹی بھی شامل ہے جو بھٹوں پہ کام کرتی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان لوگوں پر مزید قرضہ چڑھتا رہتا ہے. اب وہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں, ان کے پاس کوئی اویئرنیس نہیں ہوتی ہے, کوئی ایسا لیڈر نہیں ہوتا ہے. اور موسٹلی ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ اس طرف جانا بھی نہیں چاہتے, وہ صرف تب جاتے ہیں جب کچھ چند تصاویر انہیں چاہیے ہوتی ہیں, جسٹ فار فیم لوگ ادھر جاتے ہیں اینڈ دیٹس آل. تو ایسے لوگوں کی تربیت جو مطلب بالکل بھی نہیں جانتے اپنے رائٹس کے بارے میں, جن کو بالکل بھی ایجوکیشن کا نہیں پتہ, ان کے لیے کوئی ایسا سٹیپ جو ہم اٹھا سکتے ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ وہ خود کو کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, وہ کیسے ان سارے جھنجھٹ سے, ان سارے چیزوں سے باہر نکل سکتے ہیں. جہاں تک ہم بات کر رہے تھے اویئرنیس کی, اویئرنیس جو ہے وہ ہمیں ساری جگہ دینی ہے. اب بھٹوں کی بات کر رہے ہیں, لیبر لاز اویلیبل ہیں, اور ایون کہ یہاں پہ برک لائن جو ہے یعنی بھٹا مزدوروں کے لیے اسپیشل لاء اویلیبل ہے, ان کی پروٹیکشن کے لیے ان کو میڈیکل فیسلٹیز دی جائیں گی. اور اس طرح کی سچویشن میں اب سود اور سود کا ایک نظام چل رہا ہے, کیونکہ موسٹلی جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایڈوانس ان کے پیشگیاں لے لیتے ہیں, تو اس کے اوپر بھی لاز اویلیبل ہیں کہ ان کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے. تو اس پہ آپ بات کریں ان پڑھ ہے, تو میرے مطابق ہماری اگر کرسچن کمیونٹی کو ہم اگر ایجوکیشن کے حساب سے دیکھا جائے تو بہت بھی زیادہ ہوگی, تو 40% کے قریب جو کرسچن ہیں وہ پڑھے لکھے ہوں گے, اور باقی جو 60% جو کرسچینٹی ہے وہ اب کے دور میں پڑھی ہوئی نہیں ہے ابھی تک سٹل. تو ہمیں ان تک رسائی کرنے کے لیے یہی میں نے کہا تھا کہ چرچز جو ہیں وہ سب سے بیسٹ پلیس ہیں کرسچن کمیونٹی کی گیدرنگ کے لیے. تو وہاں پہ ہر طریقے کا بندہ آئے گا سنڈے والے دن, چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے, وہ چاہے وہ مزدور ہے یا پھر وہ بھٹے پہ کام کر رہا ہے, تو وہ وہاں پہ آئیں گے. تو وہاں پہ اگر ہم ان کو اویلیبل سورسز کو استعمال کرتے ہوئے ان کو آگاہی دیں گے تو وہ وہاں پہ جو ان کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں یا ان کے حق تلفی ہو رہی ہے تو اس کو ہم بچا سکتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. جی مس فرا, جیسے کہ آپ خود بھی گورنمنٹ امپلائی ہیں, اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں انوائرمنٹل کے شعبے میں, تو ہماری یوتھ کو کیا میسیج دیں گے آج کے ایک خاص دن پر کہ وہ کیا کرے کہ وہ اچھے عہدے جو ہیں, اچھے ڈیزگنیشن جو ہیں وہ بھی حاصل کر سکیں؟ سر آپ کا یہ کویشچن
میرے دل کے بہت قریب ہے اینڈ آئی واز ویٹنگ کہ کوئی ایک مجھ سے یہ کویشچن کرے, اور اسپیسیفکلی یوتھ سے ریلیٹڈ, کیونکہ میں خود ایک نوجوان ہوں اور گورنمنٹ سروس کے اندر بھی آئی ہوں. تو میں اپنے جتنے بھی مسیحی نوجوان مجھے اس ٹائم دیکھ رہے ہیں ان سے ایک ہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ نہ دیکھیں مسیحی لیڈرشپ کو, آپ نہ دیکھیں ان پرسیکیوشنز کو جو پاکستان کے اندر ہوتی آئی ہیں, ہو رہی ہیں, یا خدا نخواستہ آئندہ وقتوں میں بھی نظر آئیں گی. میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ خدا کو دیکھیں اور خدا پر مکمل ٹرسٹ کریں. میری زندگی میں میں نے اپنی لائف میں اس بات کے اوپر بہت عمل کیا ہے کہ میں نے خدا پر ہمیشہ توکل کیا ہے. میں نے اس چیز کو اپنے اوپر ہیوی نہیں ہونے دیا کہ میرے ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہیں, میرے پاس مواقع نہیں ہے, میرے پاس میرے پاس لیڈر نہیں ہے جو مجھے گائیڈ کر سکے کہ گورنمنٹ سروس میں کیسے آنا ہے. میں نے خدا پر مکمل یقین کیا, اپلائی کیا. میں نے گورنمنٹ جتنی بھی ویب سائٹس ہیں, پبلک سروس کمیشن ہیں, اسی طرح سے جتنی بھی فیڈرل کی ہیں, میں نے سب میں اپلائی کیا. میں نے ایگزام دیے اور خداوند نے یہ مجھے آنر, میں سمجھتی ہوں کہ یہ میری محنت نہیں ہے, یہ خداوند کی برکت ہے جو آج میں جس پوسٹ پہ بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر کام کر رہی ہوں, اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہوں. اور میری دیکھنے والوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ کائنڈلی آپ مائنورٹی لفظ سے ڈرے نا. مائنورٹی لفظ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کی ترقی میں سمجھتی ہوں کہ بیریئر بن سکتی ہے. میں اگر کلام مقدس کی بات کروں تو مائنورٹی میں بلکہ جو چیزیں ہوتی تھیں اور خدا ان کو جس خوبصورتی سے استعمال کرتا تھا, میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت ایک ہمارے لیے موٹیویشن کی بات ہے. ایک چھوٹی سی ایگزامپل کہ ہم داؤد کو دیکھتے ہیں, ایک چھوٹا سا پتھر تھا, اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو میں صرف آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس جو ہے اس پہ آپ کام کریں. اور کلام مقدس کہتا ہے کہ جو نعمت آپ کو ملی ہے خدا کی طرف سے, آپ اس پہ کام کریں, اسے چمکائیں. آپ کے پاس جو بھی ٹیلنٹ ہے, آپ کے پاس ایجوکیشن کی جس فیلڈ کا انفارمیشن ہے, میں چاہتی ہوں کہ آپ گورنمنٹ کی ہر اس پوسٹ کے لیے اپلائی کریں جہاں پر آپ ایلیجیبل ہیں. CSS کے لیے اپلائی کریں, PMS کے لیے اپلائی کریں, فیڈرل کی جتنی پوسٹ ہیں ان کے لیے اپلائی کریں, پروونشل کی جتنی جابس کی پوسٹ ہیں ان کے لیے اپلائی کریں. آپ نے بھی بات کی کہ میں بھی جو ہے گورنمنٹ سروس میں ہوں. میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں نے مائنورٹی کوٹا کے اوپر بھی میرا نام آیا, میرا اوپن میرٹ پہ بھی نام آیا. اوپن میرٹ پہ میں نے اپنی پوسٹ کے لیے کوالیفائی کیا ہے. تو میں اپنے دیکھنے والے ویورز کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ 5% کوٹا جو ہے, بہت افسوس کے ساتھ بہت ساری سیٹس ویکنٹ ہیں ہماری اس 5% کوٹا پہ بھی. تو آپ کائنڈلی جو ہے اس ٹائم فوکس کریں اپنا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. آپ کے پاس اپورچونیٹیز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں پر بہت ساری موجود بھی ہیں, تو آپ ان پہ فوکس کریں, پازیٹیو چیزوں پہ اپلائی کریں, محنت کریں اور اپنی کمیونٹی کا نام اور اسپیسیفکلی ایز اے مائنورٹی کمیونٹی کا نام آپ اپنی روشن کریں. تھینک یو سو مچ مس فرح, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے یوتھ کو موٹیویٹ کیا اینڈ وی ریئلی اپریشیٹ ٹو یو کہ آپ نے اپنی انتھک محنت کے ساتھ آج اس پوسٹ کو حاصل کیا جہاں آپ اپنی جو ہیں وہ خدمات سر انجام دے رہی ہیں. بالکل اسی طرح مسٹر اعجاز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا کیا میسیج ہے آج کے دن کو لے کر؟ میرا میسیج یہ ہے, میں ایک مثال آپ کے پیش کرنا چاہوں. بٹھا مزدوروں کی بات ہوئی. میں نے ایک بٹھا مزدور, وہ لڑکا صبح اذان کے ٹائم وہ بٹھے پہ چلا جاتا تھا کام کرنے کے لیے. چھوٹے بھائی اس کا بستہ پکڑتے وہاں لے, جب بچے کھیل کود کرتے آدھی چھٹی کے وقت وہ اپنا ہوم ورک کرتا, پھر وہ بستہ اپنے بھائیوں کو دے دیتا, وہ گھر لے آتے اور وہ بٹھے پہ چلا جاتا. میٹرک میں اس وقت 800 نمبر ہوتے تھے, 600 اور کچھ نمبر تھے اس کے. میری ایفرٹ کچھ اور ایک مہربان تھے, ہم نے اسے آرمی ایویشن میں جو ہے وہ بھرتی کروا دیا. تو آج وہ اقبال مسیح اس کا نام ہے, ریٹائر ہو گیا. اچھا وہ گاؤں میں رہتے ہیں, لیکن ان کے خاندان میں ایک بچہ جس کو انگریزی کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے. تو جب ہم خود کوشش کرتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ہماری یوتھ جو اس کو اسکلڈ ٹریننگ جو ہے اس کی طرف جانے کی ضرورت ہے. جب وہ اسکل ٹریننگ کی طرف جائیں گے, اور یہ بہت سی فضولیات جو ہیں ان سے وہ ان کی جان چھوٹ جائے گی. دوسرا یہ کہ وہ انگریزی میں آپ کہتے ہیں کہ ایچ ون ٹیچ ون, یہ مسیح تعلیم کا بھی لازمی حصہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی رہنمائی کرنی چاہیے, ایک دوسرے کی جو ہے وہ اس کو آگے لے کر جانا چاہیے. مائنورٹی ہونا گناہ نہیں ہے,
बनी इसराइल मिस्र में मिनॉरिटी थे, लेकिन खुदावंद का फजल उनके साथ था। अब उनका जो काम था, अब आप अंदाज़ा करें पास ओवर में किसी ने तो मिस्रियों को बताया था वो जानवर को ज़बह कैसे करना, वो खून किस दरवाजे के किस साइड पे लगाना है। तो मिनॉरिटी और खुदावंद की मोहब्बत से जब हम सरशार होते हैं तो हमारे लिए खुद ब खुद जो है वो रास्ते बनते जाते हैं। तो 11 अगस्त के लिए 2 लाइनें हैं, मैं आपकी इजाज़त से आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। क़ायद आज़म के तसव्वुरात की हम धूम मचाते हैं, यौम अक़लियत मिलकर 11 अगस्त मनाते हैं। तारीख़ में 11 अगस्त को मकाम ख़ास हासिल है, मस्जिद मंदिर गिरजे में जी होश दाखिल है। बराबरी की नवीद तो बाबा कौम सुनाते हैं, क़ायद आज़म के तसव्वुरात की हम धूम मचाते हैं। जी बहुत अच्छा जी सर, थैंक यू वेरी मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे नाजरीन के साथ आज के दिन के मौजू पर बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू जो है वो फरमाई, तो हम आपके नहायत शुक्रगुजार हैं। जी नाजरीन, आपने सुना कि ये मिनॉरिटी डे जो है, सब ने ज़िक्र किया कि रियासत हमें हर किस्म का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देती है और हमारे साथ चलती है, क्योंकि रियासत एक माँ की तरह होती है और माँ अपने बच्चों को हमेशा बराबर देखती है, बराबर प्यार करती है। और कुछ बच्चे जो हैं वो अपनी सलाहियतों की वजह से आगे बढ़ जाते हैं, तो हमें भी उन बच्चों की तरह होना चाहिए जो आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलना चाहिए, क्योंकि फ़र्द कायम है रब्ते मिल्लत से, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बरूने दरिया कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच।